کیا کہنے میرے بادشاہ حسین تیری وسعت کے، پوری کائنات کے اندر اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کو تیار نہیں جتنے لوگ تیرے نام پر مرنے کو تیار ہیں۔ علی اکبر نے اپنے باپ سے اجازت چاہی کہ مجھے شہید ہونے کا موقع دیجیے۔ یہ وہ بیٹا تھا جسے بچپن سے اپنی آنکھوں کے سامنے پروان چڑھتے دیکھا تھا، یہ وہ بیٹا تھا جس کی آواز سن کر نانا رسول کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ لوگ اپنے گھروں میں ٹھنڈا پانی پی رہے تھے مگر کربلا میں ننھے ننھے بچے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہے تھے۔ حکم جاری ہوا کہ حسین کے خیموں تک پانی نہیں پہنچنا چاہیے۔ ساری دنیا پانی پی رہی تھی مگر نبی کا نواسا پانی کی ایک بوند کے لیے ترس رہا تھا۔ اس سر کو تو میرے نانا محمد نے عزت بخشی ہے، یہ سر میں ایک شرابی کے آگے کیسے جھکا سکتا ہوں؟ ان ہاتھوں کو میرے نانے محمد نے چوما ہے، ان ہاتھوں سے میں یزید کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ تاریخ کے آسمان پر کچھ ستارے ایسے بھی طلوع ہوتے ہیں جن کی روشنی صدیوں بعد بھی مدھم نہیں پڑتی، وہ صدیوں تک چمکتے رہتے ہیں۔ کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا نام لیتے ہی دل ادب سے جھک جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل تو کیا میں کہتا ہوں پیشانی بھی ادب سے جھک جاتی ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور روح پر عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کی زندگی کا ہر لمحہ وفا کا پیغام تھا، جن کی سانس سانس میں نبی کریم کی خوشبو بسی ہوئی تھی اور جن کے خون کے ایک ایک قطرے نے حق اور باطل کے درمیان ایسی لکیر کھینچ دی جسے قیامت تک کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے۔ میرے کریم نبی ان کو اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے، اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، اور جن کے بارے میں میرے رسول کریم نے فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے محترم بھائیو، آج کا بیان کسی عام انسان کی داستان نہیں ہے بلکہ اس شہزادے کی زندگی کا ذکر ہے جس نے حق کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا مگر باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، اپنا تن من دھن سب کچھ دین کے نام قربان کر دیا، حق کے نام قربان کر دیا مگر باطل کے سامنے، یزید کے سامنے، جھوٹے اور مکار کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت مبارک 4 ہجری میں مدینہ المنورہ میں شعبان المعظم کے مہینے میں ہوئی تھی۔ 4 ہجری میں جب یہ مبارک خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میرا نواسا دنیا میں آ گیا ہے، آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کہتے ہیں کہ اس دن میرے کریم نبی امت کے غم میں اس قدر افسردہ تھے، پریشان تھے کہ دل تڑپ رہا تھا، آنکھیں نم تھیں، مگر جیسے ہی آپ نے حسین کی آمد کی خبر سنی تو چہرے مبارک پر ایک دم خوشی کی روشنی پھیل گئی، آپ خوشی سے نہال ہو گئے جیسے مدینے کی فضاؤں میں رحمت کی خوشبو بکھر گئی ہو۔ اب سوچنے لگے کہ اس نورانی نواسے کا نام کیا رکھا جائے، اس پیارے نواسے کا نام کیا رکھا جائے۔ نواسے کا نام رکھا جا رہا تھا، اب سنیے ذرا غور سے سنیے، امام حسین کا نام رکھا جا رہا تھا۔ سبحان اللہ، روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حسین کا نام رکھا جا رہا ہے۔ جبرائیل آسمان سے نیچے اترے، عرض کیا یا رسول اللہ اپنے اس بچے کا نام حسین رکھیے، اللہ فرما رہا ہے اپنے اس بچے کا نام، پیارے سے معصوم سے بچے کا نام حسین رکھیے۔ یہ نام صرف ایک نام نہیں، یہ آنے والی تاریخ کا عنوان بھی ہے، یہ وفا کا اعلان بھی ہے، یہ صبر کا چراغ بھی ہے۔ میرے محترم بھائیو، نام رکھا جا رہا تھا حسین کا، مگر آسمان جانتا تھا کہ یہ بچہ ایک دن دین کی لاج رکھے گا،
دین کا علم بلند کرے گا۔ زمین جانتی تھی کہ ایک دن اس کے قدموں سے کربلا کی مٹی مقدس ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی، اور تاریخ جانتی تھی کہ ایک دن یہی حسین حق اور باطل کے درمیان ہمیشہ کے لیے پہچان بن جائیں گے۔ حسین کا نام رکھنے والا کوئی اور نہیں، اللہ کی ذات ہے۔ جبریل نام لے کے آنے والا ہے۔ ایک دن میرے کریم نبی اپنے نواسوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے تھے۔ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ایک طرف حضرت امام حسن تھے، دوسری طرف حضرت امام حسین تھے۔ میرے کریم نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، بچے بھی مسکرا رہے تھے۔ ہمارے کریم نبی امام حسین کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے، بالوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور آپ کی پیشانی چوم رہے تھے، ساتھ میں گلے بھی لگا رہے تھے۔ عین اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے نبی، یہ جو آپ کا حسین ہے نا، یہ جو آپ کا پیارا حسین ہے نا، یہ ایک دن کربلا کی سرزمین پر خاندان سمیت اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دے گا۔ یہ حسین 3 دن کا پیاسا رہے گا اور پیاس کی حالت میں ہی اللہ سے جا ملے گا۔ پیاس کی تاب نہ لا کر بھی صبر کا پہاڑ بنے گا۔ اس کے ساتھیوں کے سروں کو نیزوں پر اٹھایا جائے گا، ان کے خیموں کو آگ لگا دی جائے گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل کہہ رہا ہے، میرے کریم نبی کو خبر دے رہا ہے، آنے والے وقت کی خبر دے رہا ہے، کربلا کی کہانی سنا رہا ہے۔ کون؟ جبریل کہنے لگا ان کے خیموں کو آگ لگا دی جائے گی۔ یا رسول اللہ، جس پیشانی کو آپ چوم رہے ہیں، جس کی زلفوں کو آپ بوسہ دے رہے ہیں، معصوم بچوں کی گردنوں پر تیر لگیں گے، علی اکبر بھی شہید ہو جائے گا، پیاسا علی اصغر بھی نہیں بچے گا۔ اور جس گلے پر آپ بوسہ دے رہے ہیں نا، اسی گلے پر آپ کی امت کے نام و نہاد لوگ ایسے وار کریں گے جیسے کوئی دشمن بھی نہ کر سکے۔ جس گلے کو آپ چوم رہے ہیں نا، اور جس حسین کے بالوں پر آپ اپنا مقدس ہاتھ پھیر رہے ہیں، حسین آپ کی گودی میں بیٹھے تھے نا، جھولی میں بیٹھے تھے، اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ حسین کے بالوں پر پھیر رہے تھے، سر پر پھیر رہے تھے، تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، جس حسین کے بالوں پر آپ مقدس ہاتھ پھیر رہے ہیں نا، ایک وقت آئے گا جب یہ زلفیں خون سے تر ہو جائیں گی، جب یہ بال خون سے تر ہو جائیں گے، ان کے جسم پر 70 زخموں کے نشان ہوں گے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا میرے یہ دونوں نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار بنیں گے۔ یہ میرے اللہ کا فرمان ہے، نبی کا فرمان بھی اللہ کا فرمان ہی ہوتا ہے۔ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار بنیں گے۔ یہ خبر دیتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ اس کے بعد میرے کریم نبی اتنا روئے کہ آپ کا چہرہ مبارک آنسو سے بھیگ گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں، سانس بھاری ہو گئی۔ وہ بار بار اپنے نواز سے حضرت امام حسین کے بال چومتے، آپ کی پیشانی چومتے، گلے سے لگاتے اور بار بار فرماتے، حسین مجھ سے ہے لوگو، او میرے حسین کو پیاسا رکھنے والو، میرے حسین کو پیاسا مارنے والو، یاد رکھنا، تمہیں یاد رہنا چاہیے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین کا حیا کرے گا وہ میں محمد کا حیا کرے گا، جو حسین سے بغض رکھے گا وہ میں محمد سے بغض رکھے گا۔ اس کے بعد ہمارے کریم نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا اور ساتھ ہی کہا، اے اللہ، میں حسین سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتا ہوں، اے اللہ، میں حسین سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تو بھی ان سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد میرے کریم نبی نے صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنایا کہ میرے حسین کے ساتھ یہ بھی ہوگا، میرے حسین کو پیاسا بھی رکھا جائے گا،
میرے حسین کو شہید بھی کیا جائے گا، اور شہید کرنے والے غیر نہیں ہوں گے، میرے اپنے ہی ہوں گے۔ صحابہ کرام کو بتایا کہ آنے والے وقت میں یہ امت اپنے ہی امام کو شہید کرے گی، مگر میرا حسین اس وقت بھی حق پر ڈٹ کر دین کا علم بلند کرے گا۔ میرے بھائیوں، پھر کیا ہوا؟ وقت گزرتا گیا، یہ ننھا حسین جوانی کی دہلیز پر پہنچا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اسلامی دنیا کے حالات بدلنے لگے۔ امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزید حکمران بنا، مگر یزید نے پورے اسلام پر اپنا ظالمانہ قبضہ جمانے کی کوشش کی۔ جب اس نے مدینہ کے حاکم ولید بن عتبہ کے ذریعے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا کہ تم مجھے خلیفہ مان لو، یزید نے کہا تھا حسین کو بولو کہ تم مجھے خلیفہ مانو، میرے آگے آ کر جھکو، میرے ہاتھ چومو، میرے حکم کی اطاعت کرو۔ تو امام حسین نے دیکھا کہ یزید شراب نوشی کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اور اسلام کی تعلیمات کی کھلی خلاف ورزی کرنے والا شخص ہے۔ خلافت کو بادشاہت میں بدلنا چاہتا ہے، حق کو باطل سے بدلنا چاہتا ہے، باطل سے حق کو کچلنا چاہتا ہے۔ تو یہ سب کچھ دیکھ کر امام حسین نے فرمایا کہ ہم اہل بیت ہیں، ہم حضور کی آل ہیں، میں حضور کا نواسہ ہوں، ہم اہل بیت ہیں، ہم کبھی ظالم اور فاسق کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے، ہماری گردن کٹ سکتی ہے، کسی کے آگے جھک نہیں سکتی۔ اس وقت امام حسین نے دنیا کو یہ سکھا دیا کہ عزت کا راستہ کبھی ظلم کے دروازے سے نہیں گزرتا، ہماری رگوں میں نبی کا خون ہے، ہم حق کی حفاظت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں وہ سر نہیں جھکا سکتا جسے میرے نانا محمد نے عزت بخشی ہے، اس سر کو تو میرے نانا محمد نے عزت بخشی ہے، یہ سر میں ایک شرابی کے آگے کیسے جھکا سکتا ہوں؟ ان ہاتھوں کو میرے نانے محمد نے چوما ہے، ان ہاتھوں سے میں یزید کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ میں وہ ہاتھ نہیں ملا سکتا جو باطل کے ساتھ مل کر حق کو کمزور کر دے، میں وہ راستہ نہیں اختیار کر سکتا جس کے آخر میں اللہ کی ناراضگی ہو۔ اور ویسے بھی مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا اگر حق بچانے کے لیے مجھے مدینہ چھوڑنا پڑ گیا تو میں مدینہ چھوڑ دوں گا، جبکہ یہ کام میرے لیے بہت مشکل ہے، اور ویسے بھی مشکل ہی تھا امام حسین کے لیے نانے کا شہر چھوڑنا، لیکن فرمایا اگر حق بچانے کے لیے مجھے مدینہ چھوڑنا پڑ بھی گیا تو میں چھوڑ دوں گا، بالکل تیار ہوں۔ اگر سچائی کی خاطر مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑ گیا تو میں اپنا گھر چھوڑ دوں گا، اگر دین کی حفاظت کے لیے مجھے اپنا سکون قربان کرنا پڑا تو میں اپنا سکون قربان کر دوں گا۔ مجھے موت سے مت ڈرایا جائے، میں موت سے نہیں ڈرتا، میں اس دن سے ڈرتا ہوں جب اللہ پوچھے گا اے حسین جب دین پر آزمائش آئی تھی تو اس وقت تم کہاں کھڑے تھے؟ حق کے ساتھ کھڑے تھے یا باطل کے ساتھ کھڑے تھے؟ میرے بھائیوں، یہ الفاظ صرف جملے نہیں تھے، یہ ایک ایسی روح کی آواز تھی جس نے دنیا کو بتا دیا کہ حق والے تعداد نہیں دیکھتے، حق والے اپنا انجام نہیں دیکھتے، حق والے صرف اللہ کی رضا ہی دیکھتے ہیں۔ حق کی خاطر امام کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ وہ رات جب حسین نے اپنے خاندان، اپنے بچوں، بیویوں اور وفادار ساتھیوں سمیت مدینے سے ہجرت کا ارادہ کیا، ہجرت سے پہلے امام حسین اپنے نانا کی قبر پر گئے، مزار کے ساتھ بیٹھ کر آپ جی بھر کے روئے۔ امام حسین نانا کے مزار کے ساتھ بیٹھ کر جی بھر کے روئے، الوداع کہتے ہوئے اپنے دل کا درد بیان کیا، نانا کو اپنے دل کا درد بیان کیا، کہا یا رسول اللہ آپ کا شہر چھوڑنے کو دل تو نہیں تھا، لیکن آپ کی امت نے مجھے آپ کا شہر چھوڑنے کے لیے بہت مجبور کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ رات کتنی دردناک ہوگی، وہ لمحے کتنے بھاری ہوں گے، اس کا اندازہ کوئی عاشق رسول ہی کر سکتا ہے۔ امام حسین کہنے لگے اے میرے نانا، آپ تو جانتے ہیں نا میں سکون کی تلاش کرنے کے لیے نہیں نکل رہا،
میں سکون کی تلاش میں نہیں نکل رہا، میں حق کی حفاظت کے لیے نکل رہا ہوں۔ میں اقتدار کے لیے مدینہ نہیں چھوڑ رہا، اقتدار کے لیے نہیں جا رہا، کرسی کے لیے نہیں جا رہا، میں دین کی عزت بچانے کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ اگر خاموش رہوں تو حق کمزور ہو جائے گا، اور اگر اٹھ کھڑا ہوں تو آزمائش میرا انتظار کر رہی ہے، تو مجھے آزمائش منظور ہے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، تو میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مدینے کی گلیاں آنسوں سے تر ہو گئیں۔ امام نے مدینہ چھوڑا، اس لیے چھوڑا تھا تاکہ یزید کی فوج مدینے میں داخل ہو کر خون ریزی نہ کرے، تاکہ امت کے بیچ فتنہ نہ پھیلے۔ اسی دوران کوفہ سے مسلسل پیغام آنے لگے، ایک خط آیا، پھر دوسرا خط آیا، پھر تیسرا خط آیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے خطوط کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کوفہ کے لوگ عرض کرتے تھے، اپنے خطوط میں لکھتے تھے، اے نواسہ رسول، اگر مدینے کے حالات آپ کے لیے سازگار نہیں ہیں تو آپ ہماری طرف تشریف لے آئیں، ہم آپ کا استقبال کریں گے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم حق کا ساتھ دیں گے، اور ہم دین کی سر بلندی کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وہ لکھتے تھے، اے حسین ابن علی، کوفہ حضور کی آل سے بہت محبت کرنے والوں کا شہر ہے، ہم دل سے آپ کی محبت سے آباد ہیں، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی لکھتا تھا، اے حسین، ہماری تلواریں آپ کے لیے تیار ہیں۔ کوئی لکھتا تھا، ہم آپ کے ایک اشارے پر میدان میں اتر آئیں گے، یزید کے خلاف جنگ کریں گے۔ اب ان تمام خطوط نے بھی راستہ دکھایا، مگر امام جانتے تھے کہ یہ سفر شہادت کی طرف ہی ہے۔ یہ تمام خطوط پڑھنے کے بعد بھی امام نے کوفہ والوں پر نہیں، اللہ پر ہی بھروسہ کیا، حق کی راہ چنی۔ مدینے سے نکلتے ہوئے آپ کے دل میں صرف ایک ہی بات تھی کہ یا اللہ، میں صرف تیرے دین کی خاطر نکل رہا ہوں، میں اقتدار کی خاطر نہیں نکل رہا۔ امام حسین مدینے سے نکل پڑے، اور یہ قافلہ آہستہ آہستہ مکہ مکرمہ کی طرف بڑھنے لگا۔ راستے میں جہاں بھی لوگ آپ کو دیکھتے، آپ کے گرد جمع ہو جاتے، کوئی آپ کے ہاتھ چومتا، کوئی دعاؤں کی درخواست کرتا، اور کوئی عرض کرتا، اے نواسہ رسول، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن امام حسین جانتے تھے کہ زبان سے ساتھ دینے اور میدان میں ساتھ دینے میں بہت فرق ہے۔ خیر، یہ چھوٹا سا قافلہ چلتا چلتا مکہ مکرمہ میں پہنچ ہی گیا۔ مکہ مکرمہ میں آپ نے کئی ماہ قیام فرمایا۔ اسی دوران کوفہ سے آنے والے خطوط کا سلسلہ مزید تیز ہو گیا۔ ہر روز نئے قاصد آتے، ہر روز نئے وعدے لاتے اور نئی قسمیں کھاتے۔ وہ کہتے، اے حسین، ہزاروں لوگ آپ کے انتظار میں ہیں کوفہ میں، ہمارے شہر میں آئیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے اور حق کا پرچم آپ کے ساتھ بلند کریں گے۔ مگر میرے محترم بھائیو، دنیا کا سب سے خطرناک انسان وہ نہیں جو دشمنی کا اعلان کرے، دنیا میں خطرناک انسان وہ ہے جو وفاداری کا وعدہ کر کے وقت آنے پر ساتھ چھوڑ دے۔ اب ادھر یزید کو جب کوفہ کی سرگرمیوں کا علم ہوا کہ کوفہ والے بار بار پیغام دے رہے ہیں حضرت امام حسین کو کہ وہ ہمارے پاس آ جائیں، ہم ان کی بیعت کریں گے، جب یہ سب کچھ یزید کو علم ہوا تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ عبید اللہ بن زیاد کو جب یزید کو ان تمام چیزوں کا پتہ چلا کہ کوفہ والے امام حسین کو اپنی طرف بلا رہے ہیں اور ان کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو یزید نے کیا کیا؟ عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ عبید اللہ بن زیاد یزید کا چیلا تھا، اس کے گورنر لگتے ہی حالات بدلنے لگے، دھمکیاں دی گئیں، لوگوں کو ڈرایا گیا، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں، بچوں کو ذبح کرنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا، اگر تم لوگوں نے حسین کا ساتھ دیا، تمہارے بچوں کو تمہارے سامنے قتل کر دیا جائے گا۔ آہستہ آہستہ لوگ پیچھے ہٹنے لگے حضرت امام حسین سے، اور ادھر سے حضرت امام حسین کا قافلہ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ ادھر سے حالات بدل چکے تھے، ادھر سے امام حسین بھی کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں مختلف لوگوں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی اور خبر بھی دی کہ کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں۔
مگر امام حسین کا سفر صرف کوفہ تک پہنچنے کا سفر نہیں تھا، بلکہ حق پر قائم رہنے کا سفر تھا۔ اس لیے حضرت امام حسین نے فرمایا کہ جو حق کے راستے پر چلتا ہے وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہی رہتا ہے۔ اس طرح یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا اور تقدیر اس قافلے کو آہستہ آہستہ اس میدان کی طرف لے جا رہی تھی جسے دنیا آج کربلا کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت امام حسین کا قافلہ جا رہا تھا، اچانک آپ کا سامنا حر بن یزید کے لشکر سے ہوا۔ حر ایک سپہ سالار تھا جسے حکم دیا گیا تھا کہ امام حسین کے قافلے کو ہرگز کوفہ نہیں پہنچنے دیا جائے۔ جب دونوں قافلے آمنے سامنے ہوئے، ایک طرف یزید کا اور دوسری طرف امام حسین کا قافلہ، دونوں آمنے سامنے ہوئے تو ایک عجیب منظر تھا۔ ایک طرف نواسۂ رسول تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو حکومت کے حکم پر راستہ روکنے آئے تھے۔ مگر میرے بھائیو، امام حسین کے اخلاق دیکھیے۔ جب حر کے لشکر کو پیاس لگی تو امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو پانی پلایا جائے۔ کیوں؟ ان کو پیاس لگی ہے، حتیٰ کہ ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو امام حسین سے بغاوت کرتے تھے، امام حسین کا راستہ روکنے آئے تھے، یوں سمجھو کہ دین حق کا راستہ روکنے آئے تھے۔ جب امام حسین نے ان کے چہروں پر پیاس کے آثار دیکھے تو فرمایا ان کو بھی پانی پلاؤ، ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ۔ یہ تھا میرے حسین کا کردار، یہ تھا میرے حسین کا ظرف، یہ تھا میرے حسین کا اخلاق۔ اس کے باوجود بھی حر نے کہا کہ مجھے یزید کی طرف سے حکم ہے کہ میں آپ کو واپس بھی نہ جانے دوں اور کوفہ بھی نہ پہنچنے دوں، واپس بھی نہ جانے دوں اور کوفہ بھی نہ پہنچنے دوں۔ یہ سن کر حضرت امام حسین نے فرمایا افسوس، تم ہی لوگوں نے تو خط بھیجے تھے، خطوط لکھے تھے، تم نے ہی تو مجھے بلایا تھا اور آج تم ہی راستہ روک رہے ہو۔ مگر حالات اب بدل چکے تھے، حکم حکومت کا تھا اور حر اس حکم کا پابند تھا، حکم یزید کا تھا اور سپہ سالار یزید کے حکم کا پابند تھا۔ چنانچہ اس قافلے کا رخ اس طرف موڑ دیا گیا جہاں نہ کوئی شہر تھا، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی پناہ گاہ۔ آخر کار 2 محرم 61 ہجری کو حضرت امام حسین کا قافلہ ایک سنسان میدان میں پہنچا۔ حضرت امام حسین نے پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ سنسان جگہ پر جا پہنچے، وہاں پہنچ کر حضرت امام حسین نے پوچھ ہی لیا کہ اس زمین کا نام کیا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ یہ نام سنتے ہی حضرت امام حسین نے ایک گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھا، پھر فرمایا یہیں خیمے گاڑ دو، یہیں خیمے نصب کر دیے جائے۔ میرے بھائیوں، کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ یہی وہ زمین ہے جہاں چند دن بعد تاریخ کا سب سے دردناک باب لکھا جائے گا۔ یہی وہ زمین تھی جہاں وفا کا امتحان ہونا تھا، یہی وہ زمین تھی جہاں صبر کو خون میں نہلا جانا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، جب حضرت امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر خیمے نصب کر لیے تو ابتدا میں حالات اگرچہ مشکل تھے مگر ابھی آزمائش کی انتہا باقی تھی۔ ادھر عبید اللہ بن زیاد مسلسل نئے لشکر روانہ کر رہا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ دشمنوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور حسین کے ساتھیوں کی تعداد وہی کی وہی تھی۔ ایک طرف ہزاروں تلواریں جمع ہو رہی تھی، دوسری طرف چند وفادار لوگ تھے جو اپنے امام کے گرد کھڑے تھے، اپنے امام کے ساتھ کھڑے تھے۔ پھر ایک وقت آیا جب عمر بن سعد ایک بڑے لشکر کے ساتھ کربلا پہنچا۔ اس نے امام حسین کے خیموں کا محاصرہ کر لیا، بڑے لشکر کے ساتھ، سب کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، بہت بڑا لشکر تھا۔ اس نے امام حسین کے خیموں کا محاصرہ کر لیا۔ میرے بھائیوں، امام حسین جنگ نہیں چاہتے تھے، امن چاہتے تھے، جنگ نہیں چاہتے تھے۔ آپ نے بار بار فرمایا مجھے واپس جانے دو، واپس جانے دو، یا مجھے کسی ایسی سرحد پر جانے دو جہاں میں اسلام کی خدمت کر سکوں، نانا کے دین کو بچا سکوں۔ لیکن باطل کو جنگ ہی چاہیے تھی، یزید کو شرارت ہی چاہیے تھی، یزید کو شیطانیت ہی چاہیے تھی، یزید کو خون ہی چاہیے تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید کو حق کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش کرنی تھی۔
بات چیت کے تمام دروازے ایک ایک کر کے بند کیے جانے لگے۔ پھر وہ دن آیا جسے سن کر آج بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ فرات کا پانی جو سب کے لیے بہہ رہا تھا، اس پانی پر پہرے دار بٹھا دیے گئے۔ حکم جاری ہوا کہ حسین کے خیموں تک پانی نہیں پہنچنا چاہیے۔ ساری دنیا پانی پی رہی تھی، مگر نبی کا نواسا پانی کی ایک بوند کے لیے ترس رہا تھا۔ دریا چند قدم کے فاصلے پر تھا، مگر پیاسے ہونٹوں تک ایک قطرہ بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ایک طرف فرات کی لہریں بہہ رہی تھیں، دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بچے پیاس سے بلک رہے تھے۔ لوگ اپنے گھروں میں ٹھنڈا پانی پی رہے تھے، مگر کربلا میں ننھے ننھے بچے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہے تھے۔ آسمان یہ منظر دیکھ رہا تھا، زمین یہ منظر دیکھ رہی تھی، مگر انسانیت کا دل جیسے پتھر بن چکا تھا، اور حسین صبر کے ساتھ اپنے رب کی رضا پر راضی کھڑے تھے۔ دن گزرتے گئے، پیاس بڑھتی گئی، اور خیموں سے بچوں کی آوازیں آنے لگی، پانی کا ایک گھونٹ ہو تو دے دو۔ خیموں کے اندر سے بچوں کی آوازیں آنے لگی، پانی کا ایک گھونٹ ہو تو دے دو۔ یہ آواز سن کر وفادار ساتھیوں کے دل ٹوٹ جاتے تھے۔ پانی پانی کی صدا سن کر وفادار ساتھیوں کے دل ٹوٹ جاتے تھے، مگر اس سب کے باوجود بھی امام حسین کے چہرے پر صبر تھا۔ آپ جانتے تھے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ کے لہجے میں شکوہ نہیں تھا، آپ کے لہجے میں شکوہ نہیں تھا، اور آپ اپنے ساتھیوں کو بار بار حوصلہ دے رہے تھے، صبر کرو، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے، اللہ صبر کرنے والوں کا دوست ہے۔ میرے بھائیو، اب کربلا صرف ایک میدان نہیں رہی تھی، اب یہ حق اور باطل کے درمیان آخری امتحان گاہ بن چکی تھی۔ ایک طرف طاقت تھی، دوسری طرف سچائی تھی۔ ایک طرف ہزاروں کی فوج تھی، دوسری طرف حسین اور ان کے وفادار ساتھی تھے، اور تاریخ خاموش کھڑی اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی جب قربانی کا سب سے عظیم باب شروع ہونے والا تھا۔ 10 محرم کا سورج طلوع ہوا تو کربلا کی سرزمین گواہی دینے کے لیے تیار کھڑی تھی کہ آج تاریخ کا ایک ایسا دن آنے والا ہے جسے دنیا قیامت تک یاد رکھے گی۔ امام حسین کے وفادار ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں اترتے گئے۔ ہر طرف سے آزمائش بڑھتی جا رہی تھی، مگر حضور کے نواسے کے قدم حق سے نہ ہٹے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی اکبر میدان میں جانے کی اجازت لینے کے لیے حضرت امام حسین کے سامنے حاضر ہوئے۔ میدان میں شہید ہونے کے لیے آپ اجازت لینے کے لیے حاضر ہوئے۔ یہ وہ نوجوان تھے جو لوگوں کو رسول اللہ کی یاد دلایا کرتے تھے۔ بیٹے نے باپ سے اجازت چاہی، علی اکبر نے اپنے باپ سے اجازت چاہی کہ مجھے شہید ہونے کا موقع دیجیے۔ یہ وہ بیٹا تھا جسے بچپن سے اپنی آنکھوں کے سامنے پروان چڑھتے دیکھا تھا۔ یہ وہ بیٹا تھا جس کی آواز سن کر نانا رسول کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے باپ کی محبت اور دین کی ذمہ داری آمنے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ نگاہیں بیٹے کے چہرے پر تھیں اور دل میں جدائی کا درد موجزن تھا۔ پھر امام حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کو سینے سے لگایا، اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، گویا ایک باپ اپنے دل کا ٹکڑا میدان کی طرف بھیج رہا تھا، شہید ہونے کے لیے بھیج رہا تھا۔ پھر اہل بیت کے دوسرے افراد اور وفادار ساتھی بھی ایک ایک کر کے قربانی پیش کرتے گئے۔ کربلا کی ریت ان کے خون سے رنگین ہوتی گئی، مگر وفا کا پرچم بلند رہا۔ اے حسین، تیری جرأت کو سلام، وفا کا پرچم نیچے نہیں گرنے دیا، بلند ہی رکھا۔ وقت گزرتا گیا، ساتھی کم ہوتے گئے، شہید ہوتے گئے، شہید ہوتے ہوتے آخرکار سب شہید ہو گئے۔ آخرکار وہ لمحہ بھی قریب آ گیا جب امام حسین خود میدان میں تشریف لے گئے۔ آپ نے صبر، استقامت اور حق پر قائم رہنے کی ایسی مثال قائم کی جس کی نظیر تاریخ میں بہت ہی کم ملتی ہے۔ آپ نے ظلم کے سامنے سر نہ جھکایا، باطل کے آگے سمجھوتا نہ کیا، اور حق کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ آگے دشمن، پیچھے دشمن، دائیں دشمن، بائیں دشمن،
حسین کی تلوار چل رہی ہے، یزیدیوں کے گلے کاٹ رہی ہے۔ اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، مگر اچانک